جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين صدق الله العظيم. پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں باب التواضع واخفض جناح للمؤمنین. ایمانداروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ تواضع اور نرمی کے ساتھ پیش آنا. اور امام نبی رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کے بارے میں بہت ساری آیات اور حدیث کو بیان کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں تکبر کرنے کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں سب سے بڑی تکبر کی نشانی یہ ہے کہ تھوڑا سا علم بھی اگر آ جائے، تھوڑا سا بھی علم اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تکبر کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ بھائی میں کچھ جانتا ہوں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل. جو سب یوں کہے میں عالم ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد آتا ہے مال، کہ مال میں آدمی ایک دوسرے سے تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تکبر کی نشان. اور ان 8 میں سے ایک ہے حسب نسب، جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. حسب اور نسب کہ میرا خاندان اونچا ہے، یہ سامنے والا نیچا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. یہ ہے اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں یا ایھا الناس، جس کو امام نووی کہتے ہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو زیادہ نیک ہو. معلوم ہوتا ہے خاندان سے کوئی نیک نہیں بنتا ہے. باپ اگر سید ہو، ہاشمی ہو یا
ولی ہو تو اس سے نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مثال تو قرآن میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی مثال قرآن میں ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کا شوہر فرعون کی مثال قرآن میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی الگ چیز ہے، خاندان الگ چیز ہے، مالداری الگ چیز ہے، درجے الگ چیز ہے۔ تکبر جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو حسب نسب سے پیدا ہوتا ہے، جب میرا خاندان اونچا ہے میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس لیے ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جسم کے بننے کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا جسم جو ہے نا، اس کے بننے کی جگہ میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کی ووم، بچہ داری ہے۔ عورتوں کی کیا ہے؟ بچہ داری۔ اگر کسی بچے کی ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر میں خرابی رہ گئی، کمی رہ گئی، عیب رہ گیا، تو پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کو بنا نہیں سکتا، اصلی شکل کوئی نہیں۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نہ کرے، اور کسی بچے کی انگلیاں ہی نہیں ہیں، یا کوئی بچہ بلائنڈ پیدا ہوا، تو دنیا میں آ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کا پیٹ جو ہے وہ بچے کی بننے کی جگہ ہے، بچے کی بننے کی جگہ ہے۔ اگر وہاں بن گیا ماں کے پیٹ سے ماشاءاللہ سب کچھ، تو پھر دنیا میں کچھ ہو تو اس کے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ ہی سے اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے سائنسدان جتنا چاہے زور لگا لے، انسان بچے کی آنکھ نہیں بنا سکتے، بچے کی آنکھ نہیں بنا سکتے۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا، اس کی انگلیاں ہی نہیں ہے، اس کی انگلیاں وہ بناوٹ ہی ڈال دیں گے، لیکن اس کی ریل انگلیاں چاہے جتنا زور لگا لو۔ ہمارے رشتہ دار ہے، بس ڈرائیور تھے، ہاتھ کٹ گیا تو ہاتھ بنایا، بناوٹی ہاتھ بنایا، لیکن کچھ کام کا نہیں ہے، شو ہے، صرف کپڑا پہننے کے لیے آسانی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ماں کے پیٹ سے اگر کوئی، چلو یہ تو ہو گیا کہ چلو اس کو تھوڑا سا کام آ جاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے ہو، اس کا تو اوریجنل کوئی بنا نہیں سکتا ہے، مشکل۔ تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، بچے کی انگلیاں نہیں بنا سکتے ہیں۔ طبیب حضرات کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے بچے کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی کہ ماں کا پیٹ اصل ہے بچے کے لیے، پھر جو دنیا میں ہوگا وہ وہاں بن گیا، بعد میں کام۔ اسی طرح زمین اور آسمان کا پیٹ، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، یہ انسان کے بننے کی جگہ ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں کا پیٹ بچے کی بننے کی جگہ ہے دنیا میں آنے کے لیے، اور آخرت کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو پیٹ ہے وہ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ دو، اچھے الفاظ میں، شخصیت بننے کی جگہ ہے۔ ایک انسان ہے وہ جانور جیسا ہے، اس کے اخلاق وغیرہ، اگر صحیح اخلاق لانا چاہتا ہے تو وہ دنیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد قبر میں اور آخرت میں اس کی شخصیت نہیں بن سکتی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں کمی رہ گئی، وہ دنیا میں کمی رہے گی۔ جو دنیا میں انسان بننے میں کمی رہ گئی، آخرت میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یوں کہے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، send me back to the dunya, I want to change my life, Allah says in the Quran Kareem، وہ کہے گا وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سچے لوگوں میں سے بن جاؤں گا اگر آپ مجھے دوبارہ بھیج دیں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں۔ تو دنیا کا پیٹ جو ہے، دنیا اور آسمان کے درمیان کی جگہ ہے، وہ انسان کی اخلاق، انسان کی گفتار، انسان کی رفتار، انسان کی عادت اور انسان کے اخلاق کردار کے بنانے کی جگہ ہے۔
اگر کسی کی شخصیت میں انسان بننے میں کمی رہ گئی آخرت میں جا کر اس کو پوری نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا کا وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت قیمتی ہے. دنیائی بات، ماں کا پیٹ تو 9 مہینے کا ہے، دنیا کے پیٹ کا تو پتہ ہی نہیں. 9 مہینے ہو یا 9 ایئرس ہو یا 90 ایئرس ہو، پتہ نہیں ہے انسان کو. ان مختصر وقت میں، چونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کے لیے تو مختصر دنیا ہے، لیکن دنیا میں شخصیت کے لیے ابد الآباد دنیا ہے، اور وہ جنت ہے یا جہنم ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آخرت میں جتنا رہنا ہو اتنا دنیا میں عمل کرو. سمجھے؟ اس لیے دنیا میں اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ضروری ہے. حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، ہیٹرت سے، نفرت سے. تزکیہ اس کو کہتے ہیں قرآن میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اے میرے نبی جاؤ دنیا میں ان کا تزکیہ کرو، ان کے دلوں کو پاک کرو. جی کوئی دنیا میں پاک نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا مت سمجھو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اس کو پتا ہے تو کتنا پاک ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو برا کبھی نہ سمجھو، تکبر بالکل نہ کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اشراق والا، میں چاس والا، میں اتنے قرآن ختم کرتی ہوں، میں یہ کرتی نہیں. کوئی نہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مرتے دم تک اپنا تزکیہ کرتے رہو. جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں پاک ہو گئی، میرا تزکیہ ہو گیا، میں بہت متقی ہو گئی، سمجھو اس دن سے تمہارا پچھلے سارے اعمال ختم ہو گئے. تکبر کی وجہ سے آئندہ کوئی خطرہ ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہ. سمجھے میری بات؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن اب تمہیں دنیا میں، اسی لیے تو اللہ نے اسی تزکیے کے لیے 7 قسمیں کھائی ہے. کتنی قسمیں کھائی ہے؟ 7. تزکیے لکھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها. میں سب کو دعوت دوں. میں پڑھاتا رہوں بخاری شریف پوری زندگی، میں مسلم شریف پڑھاتا رہا، میں افتاء کلاس پڑھاتا رہا، میں تفسیر کرتا رہا، میں درس دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، میں نمازیں پڑھاتا رہا، لیکن میرے دل کا اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے تو پھر قیامت کے دن ایک آدمی جہنم میں اپنے پیٹ سے اس کی آنٹیں نکلے گی. کیا بولتے ہیں؟ آنٹ، انٹسٹین بولتے اس کو. وہ آنٹیں نکلے گی، وہ ایسا گھومے گا اپنی آنٹوں کی چاروں طرف، انٹسٹین کی چاروں طرف ایسا گھومے گا. یہ جہنم میں. وہ کہیں گے مسجد قباء کے مسلم اور صاحب بہت تفسیر کرتے تھے، تم بھی آ گئے ہمارے ساتھ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت دعوت و تبلیغ کرتے تھے، تم بھی آ گئے، تم تو گشت میں آتے تھے، تم تو تفسیر کرتے تھے، تم تو تعلیم دیتے تھے، تم ہمیں پڑھاتے تھے، تم بھی آ گئے جہنم میں. چلو ہم نے تو سن کر کے عمل نہیں کیا، تم تو ہمیں کہلواتے تھے اور عمل کرواتے تھے، تم کیسے؟ تو وہ جواب دے گا میں نے کہا تم کو تمہارے تزکیہ کی فکر کی، لیکن میں نے میرے تزکیہ کی فکر نہیں کی. یہ سب سے بڑا پہلا آدمی وہ ہوگا جہنم. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تزکیہ کے لیے اللہ نے قرآن میں 7 قسمیں کھائی، بائبل میں 7 قسمیں کھائی، تورات میں 7 قسمیں کھائی. اسی کے لیے وہ کیا ہے جی؟ اپنے دل کو صاف کرو. قد افلح من زکاہا. دیکھا زکاہا، کامیاب ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کون؟ من زکاہا، جس عورت نے، جس مرد نے اپنے دلوں کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، اور جو آدمی
اپنے آپ سے غفلت میں رہا وہ ختم ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے 7 قسمیں کھائی، زمین کی، آسمان کی، رات کی، دن کی، سب کچھ، اور 7ویں قسم جی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہاری جان کی قسم بھی اللہ کھائی ہے، تمہاری جان کی قسم، تمہارے نفس کی قسم میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں کہیں بھی 7 قسمیں ایک ساتھ نہیں کھائی اللہ پاک نے۔ یہ ایک صورت ہے والشمس وضحاها جس میں پہلے 7 قسمیں کھائی، وہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اور وہ بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، دل کو پاک کیا ہے، زندگی کو پاک کیا ہے تو جنت میں جائے گا، دل ناپاک ہے جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ قرآن کریم میں کہ تمہارے اولاد، تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گی، لیکن اتی اللہ بقلب سلیم، پروٹیکٹڈ دل لے کر آؤ گے، صاف ستھرا دل لے کر آؤ گے تو کام آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاؤ ان کا تزکیہ کرو، جاؤ ان کا تزکیہ کرو، جاؤ۔ تزکیہ کے معنی ہے کھوٹ کو نکالنا۔ وہ گول ہوتا ہے نا، اس میں جو کھوٹ ہوتی ہے، یعنی جو گول اس کو ذرا گرم کرتے ہیں نا تو اوریجنل سونا ایک طرف آ جاتا ہے، جو کھوٹ ہوتی ہے الگ ہو جاتی ہے۔ اس کو لغت میں ڈکشنری میں تزکیہ کہتے ہیں، صاف کرنا، کلین کرنا، سونے کو صاف کرنا، چاندی کو صاف کرنا۔ لیکن جیسے اس کی مثال ہے کہ میلا کپڑا ہے، ہم نے 4-5 دن 2 دن 3 دن کپڑے پہنے ہیں، اور اس کی میل کو اگر دور کرنا چاہے تو کیا کریں گے آپ؟ ایسے گھماؤ گے کپڑے کو؟ جی اپنا کرتا ایسے گھمانے سے دور نہیں ہوگا، اس پر استری گھمانے سے دور آئن کر دیا تو میل نکل جائے گا؟ نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ اس میل و کچیل کو دور کرنے کے لیے پانی میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، اس کو نچوڑ، اوریجنلی کہتا ہے، آج کل کا تو مشین میں ڈال دیا، پانی لگانا پڑے گا اور اس کو صابن لگانا۔ ہم نے کپڑے دھوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں، مدرسے میں 10 سال کپڑے دھوئے ہمارے اپنے خود کے، سمجھ بھائی بات، اور استادوں کے بھی دھوئے ہیں، اور پھر اس کے آئن بھی کیے۔ تو یہ کپڑے دھوئے ہیں اور دھو کر کے پھر صوف لگا کر اس کو صاف کر کے اس کو سکھانا، اس کو نچوڑنا پڑتا ہے، سکویز کر کے پھر جو 2-3 مرتبہ اس کو دھونا، پھر ٹھاپی مارنا دھوبی کی طرح۔ وہ جب تک مار نہیں پڑتی اس کا بھی میل نہیں نکلتا بھائی، ہمارا کیسے نکلے گا؟ کپڑے کا میل نہیں نکلتا ہے جب تک اس کو سپن نہ کرو، جی مشین کے اندر میں سپن نہ کرو، ڈوبی کے پاس جب تک اس کو مار نہ مارو، وہاں تک میل نہیں نکلتا ہے بغیر مار کے۔ تو ہمارا دل کا میل نکلے گا کیسے؟ اس کو بھی تو سپن کرنا پڑے گا، اللہ کے ذکر سے سپن کرو، اللہ کے ذکر سے، تو یہ میل دور ہوگا۔ تو ان سارے چیزوں کو تزکیہ کہتے ہیں، پانی ڈالنا، صابن ڈالنا، پھر اس کو نچوڑنا، پھر پانی، پھر یہ، اس کو کہ تب جا کر میل کیا ہوگا؟ ختم ہوگا، کپڑا سفید نظر آئے گا۔ اچھا، انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے ہر ایک کے تزکیہ کی چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ سونے میں اگر کھوٹ ہو تو صابن پانی سے نہیں ہوگا، سونے میں اگر ہو تو پھر اس کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، پگھلانا پڑے گا، اس کو آگ صاف کرے گی، وہ پگھل جاتا ہے تو کھوٹ الگ ہو جاتی ہے۔ کپڑے کا تزکیہ کرنا ہے تو مشین میں ڈالو، کپڑے سے پانی سے دھو، الگ الگ ہے۔ تو یہ تزکیہ اتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے من کا، من کے معنی دل، انسان کے دل کا تزکیہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جب بنا دیا اور بنانے کے بعد جو دعا مانگی ہے، اے اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والے محبوب کو بھیج دیجئے، میں تو چلا جاؤں گا۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے 5000 سال کے بعد۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، کعبہ بنایا، دعا کر کے دنیا سے چلے گئے، 5000 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور کیا دعا تھی ان کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ دیکھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ ایسے نبی ہو جو ان کے سامنے قرآن کو پڑھیں اور ان کی حکمت کی باتیں بتائیں، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں اور تزکیہ کرے. تزکیہ یہ اصل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ایسے نبی کی جس میں 4 صفات ہو. کتنے بھائی؟ 4. نمبر 1 وہ لوگوں کے سامنے قرآن کو پڑھے. نمبر 2 قرآن کی تعلیم بھی دے اور سنت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے. تو یہ تزکیہ جو ہے وہ من کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے نبی کو دنیا میں بھیجا. کس کو بھیجا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ اب تزکیہ کیسے حاصل ہوگا، اخلاق کیسے آئیں گے، تکبر کیسے دور ہوگا، تواضع کیسے آئے گا، یہ تو تمہیں پتا ہے. کسی اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ آتا ہے اپنے آپ کو. او بھائی علماء فرماتے ہیں اپنی ذات کو اپنے شیخ کے سامنے ایسا سپرد کر دو جیسے تم مردے کو دھونے والے کے ہاتھ میں سپرد کر دیتا ہے. مردہ کچھ نہیں کرتا، وہ دھونے والا کرتا ہے. اسی طرح من اور دل کو صاف کرنے کے لیے خود کچھ نہیں، اپنے شیخ کے سامنے اپنی ساری گزارش رکھ دو کہ میرے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. میرا اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی سے ان برائی کو نکال کر کے میں صحیح راستے کو اختیار کروں. بات سنائیے جی. تو جس طرح زمین ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے سکھانے کا یا پانی سے دھونے کا. انسان کا بدن دل ناپاک ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا طریقہ میں نے کیا بتایا؟ صحبت شیخ. صحبت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. ہمارے پرانے زمانے میں ہندوستان پاکستان آج بھی چلے جاؤ کسی بوڑھے کو بھی پوچھو بھائی کس سے بیعت ہے تو اپنے شیخ کا نام بتائے گا. اکثر وہ کسی نہ کسی سے بیعت ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں اللہ والے آتے تھے اور مسجد میں خانقاہیں چلتی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، مسجد میں سونے کی جگہ نہیں ملتی تھی. 500 ہزار آدمی اور آخری 10 دن میں شیخ کے پاس رہتے تھے. مسجد میں سونا کیا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی. کیوں؟ تزکیہ کرنا، یا کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. آج لوگ شیخ سے بیعت ہونے کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس میں فائدہ کتنا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنا دل صاف کرنے کے لیے شیخ. کسی نے کہا ہے نا، کسی بزرگ نے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا ہے جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ کون ہے؟ شیطان. پہلے زمانے میں ہمیں یاد ہے ہماری ساس، ہماری دادی، یہ سب بیعت ہوتے تھے بزرگوں سے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ، مولانا اسد مدنی سے بیعت تھے. نئی بات. تو یہ اس زمانے کی عورتیں بھی بیعت ہوتی تھی اور وہ جو ذکر بتلاتے تھے، وہ جو طریقہ، اور پھر اپنے شوہر کے ذریعے سے کہلواتی تھی کہ یہ خامی ہے کیا کریں. تو وہ شیخ ان کو بتاتا تھا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو. ان کو کہو کہ ایسا کرے، ایسا کرے، ایسا کرے. تو شیخ کی صحبت میں رہ کر، یہ شیخ کی مجلس میں آ کر پہلے بیعت ہو. اور بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ جہاں جائے گا دنیا میں اپنے مرید کے لیے دعا کرے گا. کیوں؟ اس کی رسپانسبلٹی ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کسی مرد نے تو یا کسی عورت نے بیعت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت کی، قرآن اس کا ذکر ہے. اور اللہ نے کہا ان سے ایسے ایسے کلمات کہلواؤ، یہ کہلواؤ، یہ کہلواؤ، یہ کہلواؤ. بیعت کروائی گئی. 28ویں پارے میں آخری آیت پر پورا ہے کیا کیا کلمات کہلوانا ہے عورتوں.
زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، فلاں فلاں فلاں، غیبت نہیں کریں گے، فلاں. اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنے شیخ کی دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ذکر کی پابندی ہوتی ہے اور اس پر شیخ کی توجہ ہوتی ہے کہ بس اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو شیخ نے بتایا ہے اس طرح وہ ذکر کرتی رہے گی تو ان کا درجہ بہت اونچا ہو جائے گا ذکر کی وجہ سے. اور پانچویں یہ ہے کہ ذکر کی برکت سے اور مجلسوں میں اپنے شیخ کی مجلس میں بار بار آنے سے ایمان کی موت آتی ہے. ایک عورت بیٹھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. قاری طیب صاحب کتنے سالوں بیٹھی؟ 30 سال بیٹھی. اللہ کے بندے قاری صاحب کا تو کب سے انتقال ہو گیا تھا، لیکن 30 سال کی بعد جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے تو مرتے وقت وہ کہہ رہی ہے میرے شیخ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کلمہ پڑھ. وہ تو فرشتہ ہوگا لیکن ایک یاد دہانی کی قاری صاحب کی شکل. یہ سمجھ میں آئی بات. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ صاحب، اس نے حضرت کو خط لکھا. یہ خط ہمارے شیخ نے ہمیں پڑھوایا ہے. یہ دیکھو اس طرح اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کتنے بڑے شیخ تھے ان کے. حافظ صاحب نے کہا حضرت مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیا ہوگا مرتے وقت، میری معافی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو جواب ہے جی فرمایا تیری موت اگر متقیوں کے ساتھ نہ آئے تو کم سے کم توبہ کرنے والوں کے ساتھ تو آئے گی. کس کے ساتھ؟ توبہ کرنے. کیوں؟ تو بار بار مجلس میں آتا ہے جاتا ہے، اپنے شیخ کی مجلس میں آتا ہے جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. یا کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیٹھ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو. انشاءاللہ اللہ پاک آہستہ آہستہ اپنے شیخ کی اجازت سے جو ذکر کیا ہے تقوی پیدا ہوگا. ذکر کرتے کرتے اللہ کے دنیا میں کون پاک ہے؟ مسٹیک تو سبھی سے ہو جاتی ہے، ہم تو آدم کی اولاد ہیں. سمجھ رہی بات؟ لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ برکات صحبت سے یا بیعت سے توبہ کی توفیق ہوتی رہے گی، صحیح راستے پر چلنے کی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اس لیے اس کا سب سے بڑا یہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت اچھی بات، کوئی بندہ کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق تو جوڑ لے لیکن غفلت نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس کی مثال اس بیمار مریض کی طرح ہے، پیشنٹ کی طرح ہے کہ جس نے ڈاکٹر سے تعلق تو کر لیا، بھائی فلاں جی پی سے میرا تعلق ہے، تعلق تو کر لیا، دوائی کھا رہا ہے لیکن پرہیزی جی، شوگر کی دوا لے رہا ہے لیکن 4 بڑے بڑے گھوڑے کھا لیتا ہے، اس کے کڑی لڈو کے صبح سویرے. نزلہ زکام کا مریض ہے، ڈاکٹر سے دوائی تو لے لی لیکن اچار بھی بہت کھاتا ہے ناچار ہو کر، اور ساتھ ساتھ میں آئس کریم کے اوپر سے لگاتا ہے، تو وہ زکام زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ اوپر سے آئس کریم بھی مار دیتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کہے گا بیماری تمہاری ختم ہونے والی. تو شیخ سے بیعت ہونے کے بعد کوشش کریں کہ کیا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں. الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے. پرہیز نہ کرے تو پھر کیا فائدہ علاج کا؟ تو ایک چیز تو کیا ہو گئی، شیخ کے پاس رہیں گے تو کیا ہوگا، یا شیخ کی بات سنیں گے، شیخ کی مجلس میں حاضر ہوں گے. دیکھو کتنی اچھی بات سمجھنے کی ملتی ہے. اس سے کیا ہوگا،
ایک تو بیعت بھی ہے، تو اپنے شیخ سے تمہیں محبت ہوگی، اللہ کے لیے محبت ہوگی، تو آپ پھر کوشش کریں گے کہ ان کی مجلس میں جہاں کہیں ہو چلے جائیں گے، تو اس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ دل پر اثر کرے گی۔ دل پر کیا ہے بھائی؟ اثر کرے گی۔ تو ایک ہے نمبر 1 صحبت شیخ، نمبر 2 کثرت ذکر۔ اب شیخ جو ذکر دیں اس کو کیا ہے؟ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے کیور ہے، شفا ہے۔ دیکھا، حسد بھی نکل جائے گا، بغض بھی نکل جائے گا، کسی کو لوور سمجھنا، تکبر، یہ ساری دل کی بیماریاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیز ہے، یہ دونوں چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھو۔ اگر یہ دونوں چیزوں پر عمل نہیں ہوا تو پھر مشکل ہے گناہوں سے بچنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اگر زندگی نہیں بنائی دنیا کے پیٹ میں تو پھر ایمرجنسی روم میں لے جایا جائے گا۔ او بھائی سیریس ہوتا ہے تو کہاں رکھتے ہیں؟ آئی سی یو میں رکھتے ہیں نا، ایمرجنسی روم ہوتا ہے نا وہ تو اس میں رکھتے ہیں نا، ایمبولینس آ جاتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے ایمرجنسی روم قبر ہے۔ کون سی جگہ ہے بھائی؟ قبر سے پہلے تمہیں پٹائی کریں گے، وہاں برابر کبھی ادھر سے انجیکشن لگایا، کبھی ادھر سے لگایا، کبھی ناک میں ڈال دیا، کبھی گلے سے نلی ڈال دی۔ یہ قبر کا ایمرجنسی ہے، یاد رکھو۔ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا پر عمل نہیں کیا دنیا میں تو پھر آئی سی یو قبر ہے، وہاں کوئی نہیں۔ وہ ایمرجنسی روم ہی ہے نا، چھوٹا سا روم ہے نا، وہ بڑا روم ہے وہ چھوٹا سا۔ حدیث میں ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر نیک بن کر آئے دنیا کے پیٹ سے تو قبر تمہاری اتنی بڑی ہو جائے گی میری نگاہ میں کہ میں نے دفن کیا تو 4x4 کی ہے، 3x4 کی ہے، 4 اتنی چھوٹی ہے، چھوٹی سی قبر ہے، آدمی صرف سو سکتا ہے ادھر کروٹ لی ادھر کروٹ لی، اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ورنہ پڑوسی ہے اس کے گھر میں گھس جاؤ گے، وہ دوسرا پڑوس میں سویا ہے نا، اس کے گھر میں سو جاؤ گے؟ نہیں ہے، ادھر بھی سویا ادھر بھی سویا ہے، نہ ادھر اندر جا سکتا ہے نہ ادھر اندر جا سکتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، کیا فرمایا؟ تیری قبر کی زمین کو اللہ منتہائے نظر تک، تیری آنکھ بیٹھ کے یاد سے دیکھوں، میں ایک کھلے میدان میں دیکھوں تو اگر چلو مجھے چشمہ ہو تو چشمہ پہن کے دیکھوں، میری نگاہ جہاں تک پہنچے گی اللہ نیک لوگوں کی قبر کو اتنی بڑی کر دے گا، جہاں گھومتا رہے، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جی، یہ حدیث ہے، ہمیں اس پر یقین ہے، اللہ کے نبی کا صدق۔ اور دوسرے حدیث میں کیا ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اب تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، کھا پی آرام کر مزے کر۔ سمجھ میں آتی بات؟ اور اگر دنیا کے پیٹ میں نقص رہ گیا، محنت نہیں کی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہی تکبر، وہی حسد، مرتا بھی ہے اور کہتا ہے اپنے بچوں کو فلاں کو مار دینا، حج میں بھی جاتا ہے اور کہتا ہے حج سے واپس آؤ وہاں تک میں اس کو قتل کر دینا، ہزاروں لوگ ہیں ایسے، ہے نا۔ تو اپنی من کو دنیا میں نہیں بنایا، ظاہر کو تو بنایا، ظاہر تو منافق بھی نماز پڑھتے رہے مسجد مدینہ منورہ، مدینہ کے منافق ہر نماز میں حاضر ہوتے تھے، قرآن میں ہے حدیث میں سارے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ نہیں جائیں گے تو ماریں گے، تو وہ ظاہر میں تو عبادت کرتے تھے، اندر کا من نہیں بنایا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تیرے دل میں چھاتی میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں الا وہی القلب، وہ دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تیرا سارا بدن ٹھیک، اور وہ گندا ہے حسد بغض کینہ کپٹ سے تو سارا بدن تیرا خراب ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب قبر میں سلایا جاتا ہے اور اگر صحیح اعمال کر کے نہیں آیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا، ایک ہاتھ کی انگلیاں، یہ ایسی قبر ہے نا ایسی، اور ایسی جائے گی ایسا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں
ڈال دو تو ادھر کی انگلی ادھر نکل گئی، ادھر کی انگلی ادھر نکل گئی۔ فرمایا جب کوئی گنہگار ہوتا ہے قبر میں تو ادھر کی دیوار ساتھ ہو جاتی ہے، اب اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائے گی، ادھر کی ربس ادھر نکل جائیں گے، یہ ایسی نیرو ہو جاتی ہے، ایسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر کچھ کر کے گیا تو ایمرجنسی روم اس کا کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑا ہو جائے گا۔ نہیں تو حقیقت میں قبر میں کوئی ساتھ میں آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو جو لوگ چلے گئے دنیا سے کووڈ میں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہے، لیکن ان کے بھی سال پورے ہو گئے۔ ہمارے حافظ کو دیکھو، آج ان کا 1 سال پورا ہو گیا، 1 سال پورا ہو گیا۔ ہمارے یعقوب بھائی کو دیکھو، یہی بیٹھتے تھے نا وہ، تو نہیں بات۔ ہمارے حاجی عبدالرحمان کو کتنے سال ہو گئے، جمعہ خان کو دیکھو، کتنا جاہو جلالی آدمی، چلا کتنے ایسے تھے ہمارے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے، رہتے تھے نا، کدھر گئے؟ اب وہاں کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانے، وہ جانے، ہمیں کیا پتا ہے۔ اس لیے میری قبر میں کوئی سونے آنے والا نہیں ہے، نہ بیٹی آئے گی نہ بیٹا آئے گا، نہ شوہر آئے گا نہ بیوی آئے گی، نہ ماں آئے گی نہ باپ آئے گا۔ اس لیے اپنے ایمرجنسی روم کی کچھ ویلیو کرو، اس کی فکر کرو۔ اس میں کیا ہے وہ اپنے، چلو اگر ایمبولینس آ گئی ہے نا، اور اگر پرابلم سالو نہیں ہوا تو بھائی ان کو موو کرو، کدھر؟ ہاسپٹل میں، ہے نا۔ ہاسپٹل کیا ہے؟ قیامت کی ہاسپٹل کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جہنم۔ پھر قبر کے بعد جہنم ہے، اور پھر اس میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس لیے جہنم کا مشروب ہی خالی اتنا خطرناک، جہنم میں جو پانی پلایا جائے گا نا، وہ پانی ہے نا، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا، اور وہ بھی پانی نہیں ہوگا، خون ہوگا، خون۔ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو 2 فرشتے پیالے کے اندر کچھ پینے کے لیے لائیں گے، وہ کیا چیز ہوگی؟ جہنمی لوگ جو جلتے ہیں نا، بدن ان کا جلتا ہے نا، تو ان سے جو خون، پس، پیپ جو نکلتی ہے نا، اس کو جمع کر کے گرم کر کے اس کو پلا دیا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے بھائی، قرآن کی تفسیر پڑھو۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ قرآن میں اس خون کو اور اس پیپ کو غسلین کہتے ہیں گہن کے ساتھ۔ غسلین کا مطلب کیا ہے؟ ساری تفسیر اٹھا کے دیکھو، ساری تفسیر۔ ارے چلو بھائی، ہم مومن تو ہے، چلو اگر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے 10 دن کے لیے جہنم میں ڈال دے تو کیا ہوگا؟ 10 دن چھوڑے، 10 دن 1 گھنٹہ ہی ڈال دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرو، بہت موقع اچھا ہے، ویڈنسڈے کا دن ہے، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ جہنم سے ہماری آل اولاد کی اور امت کی حفاظت فرمائے۔ وہ جہنمی جو جلتے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ، چاہے شرک ہو، کوئی سب کا خون جمع کیا جائے گا، خون، پیپ، پس، اور پھر اس کو بھی گرم کر کے اس کو جو مانگے گا نا پانی، لے پی، 2 فرشتے لے کے آئیں گے گلاس میں، پی۔ یہ قرآن میں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ یہ جو شاندہ ہے تیرا نزلے کا، یہ کیا ہے؟ دنیا میں نزلہ ہوا تھا تو سدھرا نہیں، مولوی کی بات سن کر، عالم کی بات سن کر آج جو شاندہ پی لے، یہ جو شاندہ ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، خون کا جو شاندہ، پس کا جو شاندہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، باطنی بیماریاں ایسی لگتی ہے، ادھر علاج کروا کر کے آتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کیا ہی نہیں، بس کوشش ہی نہیں کرتے کوئی۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ غسلین اتنی گرم کہ جہنمی جب پیے گا نا منہ سے، چلو حدیث پوری کر دیتا ہوں، وہ غسلین جو ہے نا، میں نے بتایا خون اور جہنمیوں کا، وہ جب بھی کوئی جہنم میں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ جب مانگے گا، ظاہری بات ہے نا، آپ کسی کوئی آگ میں جل جائے تو پہلے کیا پلاتے اس کو؟ پانی پلاتے ہیں نا،
بیمار ہو تو پہلے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. ارے بھائی کوئی بیمار ہو گیا ایک دم گر گیا تو اس کو پہلے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ پہلے. وہاں سب لوگ پانی مانگیں گے. پانی کیا ہوگا؟ وہ جہنم کا گسلین جو ہے، خون جب اندر جائے گا ایک گھونٹ ایسا پیٹ سے، تو کیا ہوگا؟ اندر کی انتڑی اور پیٹ کاٹ کر کے پیشاب اور پاخانے سے باہر نکلے گا. خالی وہ خون نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ اندر کی انتڑی بھی کٹ کٹ کر باہر نکلے گی، جیسے پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. پھر ٹھیک ہو گیا، پیٹ فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پھر مانگے گا. بھوک لگے گی تو زقوم دیں گے اللہ. زقوم کیا کہتے ہیں؟ کانٹے والا درخت، پھل فروٹ نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے وہ برانچ، اس کو چباؤ، کانٹے والے اندر جائیں گے. گسلین اوپر سے پیو تاکہ اندر چلی جائے، سارا کاٹ کے باہر نکالتے ہیں جی. اور پھر اس کو جہنم میں، جیسے ہاسپٹل جاتے ہیں آپ کو فوراً کیا کہ آپریشن کرنا ہے، ان کو یونیفارم پہناؤ، بدلتے کہ نہیں کپڑے. مجھے ایسا دیکھ رہے جیسے کرتے ہی نہیں ہے نا. وارڈ میں جب لے جاتے ہیں تو کپڑے چینج کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے عبدال بھائی؟ ہے نا، کرواتے ہیں نا جی. جہنم میں جائے گا تو جہنم کا یونیفارم اس کو پہلے پہنایا جائے گا. جہنم کا یونیفارم اس کو، کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے نا. قبر سے اگر برابر نہیں ہوا تو پھر اس کو اسپیشل وارڈ میں رکھا جائے گا اس کو جہنم میں. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں وہ قرآن میں ہے نا. کون سا یونیفارم ہوگا جہنم کا؟ سرابیلہم من قطران، سورۃ ابراہیم میں ہے یہ. قطران کا، گھندک کا لباس. کیسی ماچس لگاؤ نا، وہ ایسا کپڑا بھی ہوتا ہے نا، ماچس لگاؤ فوراً جل جاتا ہے. کارپیٹ بھی ہوتی ہے نا، کیسی جلتی ہے. وہ قطران کا لباس ہوگا. کہ ویسے ہی جی کسی کمرے میں چوہا مر جائے، ماؤس مر جائے، ٹائم زیادہ ہو گیا، چلو میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، پھٹ گیا تو بدبو کیسے آئے گی؟ کسی جگہ کتا مر گیا، وہاں سے آپ گزرو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. گدھا مر جائے کتنی وہ ناک سر جاتی ہے، قریب سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے، حیوانوں کو، فرندوں کو، چرندوں کو، خشکی کے مخلوق کو، تری کی مخلوق کو، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. دنیا میں جتنے بھی ہیں نا، حیوان، انسان، جنات، پرندے، چرندے، خشکی کے جانور، سمندر کے، سب کو ایک جگہ جمع کرو اور پھر کیا سب ایک ساتھ مر جائیں. سب کی لاشیں مرنے کے بعد کیا ہو جائے؟ روٹن ہو جائے، ہے نا. اور جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمیوں کے اس یونیفارم میں اتنی بدبو ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھاؤ تفسیر. سرابیلہم من قطران، صحیح کہہ رہا ہوں. اگر ایک گھنٹے کے لیے بھیج دے صرف، چلو بھائی یہ مومن ہے لیکن ایک گھنٹے کے لیے ان کو ذرا ٹریٹمنٹ کر لو، تو اس کا دل صاف کرنا ہے. حسد بغض کینہ بہت کرتا تھا تو کیا ہو، سمجھ میں بات. دنیا میں اسپرے جی کیسی اگر لگائیں کار میں اور پھر آپ ماچس جلائیں تو پوری کار جل جاتی ہے، اور اس میں اتنی بدبو بھی، اور اوپر سے جہنم میں جائے گا نا تو اس کپڑے کے ساتھ جلے گا. اتنی سمجھ میں آئی بات. اس لیے بے پردہ عورت کی سزا یہی ہے. کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں نا، تو ہم نے بڑے بڑے ہاسپٹل میں دیکھا کہ ان کو کپڑے پہناتے نہیں ہیں. ان کے جسم کے کتنے وہ حصوں پر لگی ہوئی ہے، یہاں لگی ہے، یہاں لگی ہے، ایسے اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. ہاں تو آپریشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سارے کپڑے نکال دیتے ہیں نا، کچھ رکھتے ہیں ورنہ تو نکال دیتے ہیں. جہنم میں ایسا ہوگا. سینے اور دل کے کانوں سے سنیے میری بات. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سب کہہ دو وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. جو عورت دنیا میں بے پردہ پھرنے کی عادی ہوگی، عادت پڑ گئی، پردہ نہیں پہنتی، اللہ رب العزت یہ سزا دیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان سنا دیتا ہوں. میں کبھی اپنی جیب سے، اللہ تو مجھے معاف کرے اللہ پاک، قیامت کے مجھے جواب دینا ہے. اس لیے مسجد میں بیٹھ کر ایک ذمہ داری کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ظہر کے وقت سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جو عورت دنیا میں بے پردہ گھومتی رہتی ہے، قیامت کے دن اس کی روح کو ننگا کر کے، اس کی روح کو نیکٹ کر کے انسانوں کے سامنے گزرنا ہوگا، یہ سزا ہوگی۔ آج مردوں کو کہیں کہ تمہیں لوگوں کے سامنے، مردوں کو چلو، عورت نہیں، مردوں کو چلو کپڑے نکالو لوگوں کے سامنے چلو، کیسی گزرتی ہے؟ کیسا لگتا ہے میں کپڑے نکال کر لوگوں کے سامنے چلو؟ تو مردوں کو شرم آتی ہے، وہ کہتا ہے زمین پھٹ جائے لیکن میں اندر چلا جاؤں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حیا والا آدمی ہو تو یہ کام کبھی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں کیسے گزروں گا؟ عورت میں تو پھر اور بھی زیادہ حیا ہوتی ہے، انسان سے زیادہ حیا ہوتی ہے۔ اگر عورت کو اس طرح کہا جائے گا قیامت کے دن سب رشتہ دار ہیں، سارے واقف کار ہیں، ان کے سامنے سے بے لباس جاؤ، تو یہ سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سب کے سامنے بے پردہ کی، آج اس کو سزا کے طور پر سب کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی، بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کہو آمین بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے اللہ پاک قیامت کے لیے محروم کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی خاص رحمتیں عامہ اور تامہ میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ بات پوری نہیں ہوئی، بات چلی تھی تکبر، حسد، بغض، کینہ دل کی بیماریاں ہیں، اور اس کے کتنے خطرناک ہی عذاب ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، قیامت میں کیا ہوتا ہے، جہنم میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنے دل کے بنانے کی کیا کریں، فکر کریں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو دنیا میں آتا ہے تو برابر ہوتا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا ہاتھ نہیں ہے تو ساری دنیا کوشش کرے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ انڈا پیدا ہوا انڈا، دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم دنیا میں ہیں، میری اور آپ کی شخصیت اور انسانیت بنانا ہو تو دنیا میں بنا لو، آخرت میں بننے والی نہیں ہے۔ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کر لو، اللہ پاک راضی ہو جائے، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، تاکہ قبر میں ہماری قبر جہاں تک ہماری نگاہ پہنچے جنت کا باغ بن جائے، اور قیامت کے دن ہماری قبر پر جانور کھڑا ہو ہمارے قربانی کا، اور ہمیں بٹھا کر کے جنت میں لے جائے۔ ایسی زندگی اللہ مجھے اور آپ کو، اور خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کو، سب کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قدیم الاحسان یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ یہ ظہر کا وقت ہے، تیرے حبیب نے فرمایا کہ زوال کے بعد سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے میرے مالک، یہ زوال کے بعد ہم بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اے فرشتے گواہ ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے فرشتوں کے سامنے معافی کا اعلان فرما دے، معاف کر دے، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اپنوں کی مغفرت فرما، دوستوں کی مغفرت فرما، ہم سے جو بیعت ان کی مغفرت فرما، ہم سے جس نے تعلق رکھا ان کی مغفرت فرما، محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اس مجمع میں کتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور کتنی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ سب دور دور سے آئے ہیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کا آنا مقبول فرما، سب کا آنا مبرور فرما، اور مکسر کے ذریعے دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، گھروں پہ لوگ سن رہے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما،
سب کو سکون نصیب فرما یا اللہ یا رحمان، ہماری اولادوں کو نیک صالحین میں سے بنا، حافظ قرآن بنا، ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، علماء صلحاء اولیاء اتقیاء پیدا فرما، اے اللہ خوب برکتیں نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ کتنے ہمارے بھائی اور مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کے بدن میں درد ہے، کوئی شوگر کے مریض ہے، کوئی پریشر کے مریض ہے، کوئی کیسی قسم کی بیماریوں میں پریشان ہے، اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو ہسپتال میں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو گھروں میں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو مجمع میں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو لوگ مجمع میں آتے ہیں اللہ ان کے آنے کے قدم قدم کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، ایک ایک بات کے سننے کو قبول فرما، اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، استادوں کی مغفرت فرما، یا اللہ جندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نیک اور صالحات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری توبہ اور دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ